السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا شمار دنیا کے نامور اور مشہور شعراء میں ہوتا ہے، جنہیں دنیا جلیل مانک پوری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نام جلیل حسن ہے۔ 1862 سن عیسوی میں قصبہ مانک پور ضلع پرتاپ گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا کا نام عبد الرحیم اور والد کا نام عبد الکریم تھا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے آباء و اجداد مانک پور میں کب اور کہاں سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ مانک پور کے محلہ سلطان پور میں ان کا آبائی مکان تھا، جس سے متصل ایک مسجد میں حافظ عبد الکریم مانک پور کے رئیسوں اور ذمہ داروں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جلیل حسن عبد الکریم کی زوجہ ثانی کے بڑے بیٹے تھے۔ یہ سب 9 بہن بھائی تھے۔ جلیل نے ابتدائی تعلیم مانک پور میں ہی اپنے والد سے حاصل کی۔ 12 برس کی عمر میں قرآن پاک مکمل کر لیا۔ رائج کے مطابق فارسی اور عربی علوم اور فنون کی تعلیم مکمل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 20 برس تک جاری رہا۔ اس کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لکھنؤ آ گئے اور وہاں کے مشہور و معروف مدرسہ فرنگی محل میں داخلہ لیا۔ مولانا عبد الحلیم اور مولانا عبد الاولیٰ جیسے قابل اساتذہ کی نگرانی میں عربی، فارسی، صرف، نحو، معقولات اور منقولات، منطق اور دیگر علوم کا درس مکمل کر کر واپس آ گئے۔ شعر و شاعری کا ذوق ابتدائی عمر سے ہی تھا، جس کو لکھنؤ کے ادبی ماحول نے مزید ابھار دیا۔ خود مانک پور میں بھی اہل ذوق حضرات کی خاصی تعداد موجود تھی۔ جلیل کے بڑے بھائی حافظ خلیل حسن خلیل بھی شاعر تھے۔ ان کی صحبت میں رہ کر جلیل نے بھی غزلیں کہنا شروع کر دی۔ والدین اور اہل خانہ نے کبھی بھی ان کی شعری سرگرمیوں پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ دونوں بھائی مانک پور کے راجہ تیش حسین کے مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگے اور آس پاس کے مشاعروں میں بھی مدعو کیے جانے لگے، کیونکہ لوگ ان کے کلام کو پسند کیا کرتے تھے۔ قیام لکھنؤ کے دوران جلیل کا تعارف امیر احمد منائی سے ہو چکا تھا۔ جلیل اور خلیل نے مشترکہ درخواست لکھی، جس میں انہوں نے امیر احمد منائی کو لکھا کہ وہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ امیر احمد منائی نے ان کی یہ عرض قبول کر لی اور ان دونوں کو رامپور بلا لیا، جہاں جلیل کو امیر اللغات کے دفتر کا معتمد بنا دیا۔ یہ 1887 سن عیسوی کا زمانہ تھا۔ رامپور میں نواب حامد علی والی ریاست تھے، جو اب شعراء کا مرجع ہو گیا تھا، کیونکہ دہلی پھر لکھنؤ کے مراکز ختم ہو گئے تھے۔ رامپور کا یہ نیا ادبی گھر دلی اور لکھنؤ کے داستانوں سے مل کر بنا تھا۔ رامپور میں 17 برس تک جلیل پر امیر احمد منائی کی نوازشیں جاری رہیں۔ انہوں نے ضعیف العمری میں اصلاح سخن کا کام بھی جلیل ہی کے سپرد کر دیا۔ امیر اللغات سے متعلق تمام امور تو پہلے ہی جلیل دیکھتے تھے۔ رامپور کے مالی حالات درست نہ تھے، اس لیے جو رقم امیر اللغات کے لیے مختص تھی وہ داخل دفتر ہو گئی۔ لغت کے کام کو جاری رکھنے کے لیے امیر احمد منائی کی نظریں بھوپال اور حیدرآباد کے سربراہان مملکت کی طرف گئیں۔ اس کام کے لیے جلیل بھوپال گئے پر کام نہ بن سکا۔ یہ 1899 سن عیسوی میں نظام سادس کلکتہ آئے ہوئے تھے۔ ان کی واپسی بنارس سے ہوئی تو امیر احمد منائی ان سے ملنے کے لیے جلیل کو اپنے ہمراہ لیا اور بنارس پہنچ گئے۔ نظام سے باریابی کے بعد یہ طے ہوا کہ امیر احمد منائی حیدرآباد آ جائیں تو کام بن سکتا ہے۔ چنانچہ 1900 سن عیسوی میں امیر احمد منائی اپنے 2 فرزندوں اور جلیل کے ہمراہ حیدرآباد پہنچ گئے۔ حیدرآباد میں حضرت داغ دہلوی کے مہمان ہوئے، جو ان دنوں استاد الشاہ تھے۔ پھر قریب ہی ایک مکان کرائے پہ لیا، وہاں رہنے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ امیر احمد منائی بیمار پڑ گئے۔ باوجود علاج معالجہ افاقہ نہ ہو سکا اور 5 ہفتہ بیمار رہ کر وفات پا گئی۔ درگاہ یوسفین میں مدفون ہوئے۔ جو لوگ شاعری کے سلسلے میں امیر احمد منائی سے وابستہ تھے، اب ان کا مرجع جلیل بن گئے تھے، کیونکہ ان کے سب سے لائق شاگرد جلیل ہی تھے۔ حیدرآباد کے ابراہیم خان کے ہاں جو مشاعرہ ہوتا، اس کی طرح نظام سادس دیا کرتے تھے۔ جب اس مشاعرے میں جلیل نے اپنی طرحی غزل پڑھی، جس پر انہیں بے حد داد ملی اور اس کا مطلع تو گویا ان کی پہچان بن گیا تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ جب مشاعرے کی رپورٹ نظام سادس کے ملاحظے میں آئی تو انہوں نے ان کے اس مطلع کو خوب سراہا۔ داغ دہلوی اور پروفیسر علی حیدر اور مہاراجہ کشن جیسے لوگ ان کے مداحوں میں شامل ہو گئے۔ جلیل کا حیدرآباد میں قیام کا مقصد دربار تک رسائی حاصل کرنا تھی، تاکہ امیر اللغات کے کام کو جاری رکھا جا سکے۔ 9 برس تک ایسی ہی آزمائش کا زمانہ رہا۔ آخر کار کسی شہزادے کی بسم اللہ کی تقریب میں نظام سادس کو اپنے کلام پر اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے مہاراجہ کشن کی وسادت سے جلیل کو طلب کیا۔ چونکہ داغ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے جلیل کو استاد الشاہ کا عہدہ بذریعہ فرمان 16 شوال المکرم 1327 ہجری بمطابق 1909 سن عیسوی میں عطا کیا گیا۔ بعد میں ان کو مصابیحین میں شامل کر دیا گیا اور داغ کی جگہ کو پر کیا گیا۔ یہ 1911 سن عیسوی کا زمانہ تھا۔
جب نظام سادس کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال جارج پنجب کی تاج پوشی کا جشن دہلی میں ہوا۔ جلیل بھی نظام سابق میر عثمان علی خان کے ساتھ دہلی گئے، لیکن کوئی بات نہ بن سکی۔ جلیل نے ایک طویل جدوجہد کے بعد فراغت کی زندگی گزاری اور یہ سلسلہ 35 برس تک چلتا رہا۔ اب عمر بھی چونکہ 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ آخر عمر میں ضعیف دماغ اور ریشہ کی شکایت شروع ہو گئی۔ شاہی طبیبوں اور ڈاکٹروں نے بے شمار علاج کیے، لیکن بلڈ پریشر کی شکایت بڑھتی گئی۔ 2 دن کوما میں رہنے کے بعد 6 جنوری 1946 سن عیسوی کو یہ عظیم شخص اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ خطۂ صالحین اور درگاہ یوسفین میں مدفون ہوئے۔ نظام سادس نے 1365 سن ہجری میں جلیل کو فصاحت جنگ اور امام الفن کے خطابات عطا کیے۔ جلیل ایک درویش صفت عابد شخص تھے، متوسط قامت کے شخص تھے، رنگ گندمی، بریش چہرے کے مالک، سر پر خاص وضع کی سیاہ مخملی ٹوپی، شیروانی، سلیم شاہی جوتا پہنتے تھے، آنکھوں میں گہرا سرما لگاتے اور پان نوشی سے ہونٹ سرخ رہتے تھے۔ سرکار تقریب میں سفید دستار کیا کرتے اور کبھی کبھار انگریزی لباس بھی زیب تن کیا کرتے تھے۔ ان کا مجموعہ کلام تاج سخن، جان سخن اور روح سخن کے نام سے شائع ہوا۔ نثر میں 1960 سن عیسوی میں تذکیر و تانیث، معیار اردو، 1924 سن عیسوی میں محاورات لغت اور 1940 سن عیسوی میں اردو کا عروض نامی کتب و رسائل شائع ہوئے۔ جلیل کے کلام کا ایک بڑا حصہ روحانی طب اور قدرت کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جلیل کے کلام کا ایک بڑا حصہ روحانی طب اور قدرت کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ فنی صلاحیتیں ان کی غزل میں نمایاں ہیں۔ اس بارے میں خود ان کا ہی اپنا ایک شعر حقیقت حال پر پورا اترتا ہے۔ لکھتے ہیں، اپنا دیوان مرکا ہے حسینوں کا جلیل، نکتہ چی تھک گئے عیب نہ نکالے گئے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا امین ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔